جہاز کے اندر بیٹھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا دی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور پاکستان کی روشنیوں کو دور ہوتے دیکھا۔ 12 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جب ہم نیو یارک میں اترے تو باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کو جھونکا لگا۔ میں نے گہری سانس لی اور ارد گرد اجنبی چہروں کو دیکھا۔ امیگریشن اور کلیم کے مراحل طے کرنے میں مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ہاتھ میں بیگ تھا، کندھے پر چھوٹا سا پرس اور دل میں ہلکی سی دھڑکن کے ساتھ میں نے سوچا اب تو میں اپنے شوہر کو دیکھنے والی ہوں۔ میں نے اپنی شال ذرا درست کی، بال کان کے پیچھے کر کے ایک آخری بار آئینے میں جھانکا۔ دل ہی دل میں کہا ابھی لمحہ آنے والا ہے۔ باہر نکلی تو وہاں سینکڑوں لوگ اپنے اپنے پیاروں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں گلدستہ تھا، کسی نے کارڈ پکڑا ہوا تھا اور کوئی لوگ اپنے موبائل سے کال کر رہے تھے۔ میں نے بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی وہیں کہیں ہاتھ میں پھول لیے میرے انتظار میں ہوگا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے موبائل نکالا اور فوراً اسے کال ملائی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوستو، کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام مہرین ہے اور میرا تعلق پشاور کے ایک محلے سے ہے۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک چھوٹا سا خوشحال گھرانہ تھا۔ ابا کو ہم سب بہنوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میں اپنی دونوں بہنوں سے چھوٹی اور پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ سب مجھے پیار سے محروم کہتے تھے۔ ابا بے شک ہم تینوں بہنوں سے پیار کرتے تھے، لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ بے حد سخت بھی تھے۔ مگر میرے خواب اپنی دونوں بہنوں سے بالکل الگ تھے۔ نہ مجھے فلمی دنیا کا شوق تھا اور نہ ہی کھیلوں کا۔ میں اپنے ہی خوابوں کی دنیا میں گم رہتی تھی۔ میری خواہش انوکھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر سے نکل کر ساری دنیا کی سیر کروں، کیونکہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ لیکن میرے ابا کی طبیعت اس معاملے میں خاصی سخت تھی۔ وہ اس بات کے حق میں بالکل نہیں تھے کہ ہم اکیلے گھر سے باہر نکلیں۔ اماں کی طبیعت بھی ایسی تھی کہ اگر ہم ان سے کچھ کہتے تو وہ جواب دیتی جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو اپنے شوہر کے ساتھ جتن مرضی پھرنا، تب کوئی نہیں روکے گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے انتظار شروع کر دیا کہ کب ایک اچھا لڑکا بارات لے کر آئے اور مجھے اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جائے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ زندگی ایک سیدھی سی کہانی ہے، پڑھائی، شادی اور پھر اپنا گھر۔ مگر وقت نے مجھے سمجھا دیا کہ زندگی کے صفحات پر دیکھا جانے والا ہر لفظ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب میں اپنی شادی کا انتظار کر رہی تھی تب یہ بھی سوچتی تھی کہ مجھ سے پہلے تو میری 2 بڑی بہنیں ہیں، وہ بھی گھر بیٹھی ہیں، اور جب تک وہ رخصت نہ ہوتی میری باری کیسے آ سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو میری بڑی بہن کی باری تھی۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ وہ پڑھائی میں ہم سب سے اچھی تھی، ہمیشہ یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن لیتی تھی اور سب کی آنکھوں کو تارا تھی۔ آمنہ کی خوبیاں اور سلجھا ہوا مزاج دیکھ کر ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک خاندان نے اس کے لیے رشتہ بھیجا۔ لڑکا بینک میں افسر تھا اور اس کے والدین شریف لوگ تھے۔ رشتہ پکا ہوا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں گہما گہمی چھا گئی۔ اماں دن رات آمنہ کے جہیز کا سامان بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میری دوسری بہن سمرین بھی اماں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میرا دل ہر وقت بس انہی سوچوں میں گم رہتا کہ آمنہ چلی جائے گی تو پھر سمرین کی باری آئے گی، اور پھر آخر کار میری باری بھی آ ہی جائے گی۔ آمنہ کی شادی کے دن اماں کی آنکھوں میں خوشی اور اداسی دونوں جھلک رہے تھے۔ جب نکاح اور رخصتی کا وقت آیا تو ابا کی آنکھوں میں بھی نمی دیکھ کر پہلی بار احساس ہوا کہ بیٹی کو رخصت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا میں سمجھتی تھی۔ مگر پھر بھی میں خوش تھی کہ میری بہن اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد ہمارا گھر کچھ خالی خالی لگنے لگا۔ آمنہ کی ہنسی، اس کی کتابوں کی خوشبو، سب جیسے ہمارے کمرے سے اٹھ کر کسی اور دنیا میں چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 2 سال بعد سمرین کی بھی منگنی ہو گئی۔ وہ بھی پڑھائی میں اچھی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی میں بھی ماہر تھی۔ محلے کی عورتیں اکثر اسے کپڑے سلوایا کرتی تھیں۔ اس کے رشتے کے لیے ایک سرکاری ملازم کا پیغام آیا جو دوسرے شہر میں پوسٹ تھا۔ ابا نے زیادہ سوچے بغیر ہاں کر دی، کیونکہ وہ لڑکا اور اس کا گھرانہ نیک و شریف تھا۔ شادی کی تیاریاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ اب تو میری باری بھی آنے والی ہے۔ اماں اکثر مجھے پیار سے کہتی محروم، اب بس تمہاری قسمت کا بھی ستارہ چمکنے والا ہے۔ میں خوشی سے سوچتی کہ وہ دن قریب ہے جب میں رنگین کپڑے پہن کر دلہن بنوں گی، سب دعاؤں اور نگاہوں کے ساتھ اپنے خوابوں کے سفر پر نکلوں گی۔ مگر سمرین کی شادی کے بعد حالات بدلنے لگے۔ ابا کی صحت بگڑنے لگی۔ وہ پہلے جیسے مضبوط اور چاقو چوبند نہیں رہے تھے۔ اس کی سرکاری نوکری تو تھی مگر 2 بہنوں کی شادی اور جہیز کے اخراجات نے ان کی جیب ہلکی کر دی۔ میں دل میں دعا کرتی رہتی کہ ابا جلد ٹھیک ہو جائیں۔
تاکہ میری شادی کی تیاریاں بھی ویسی ہی ہوں جیسی میری بہنوں کی ہوتی۔ گھر میں اکثر میرے لیے رشتے آتے لیکن کوئی بات آگے نہ بڑھ پاتی۔ کبھی رشتے والوں کو ہمارا چھوٹا سا گھر پسند نہ آتا، کبھی یہ اعتراض ہوتا کہ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، بس ایک سادہ اور خوابوں میں جینے والی لڑکی ہوں۔ وہ شاید یہی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ آخرکار 6 مہینے بعد میرا انتظار ختم ہوا اور ایک رشتہ آیا۔ وہ لڑکا دبئی میں کام کرتا تھا۔ اس کی ماں نے اماں سے کہا ہمیں زیادہ جہیز نہیں چاہیے، بس لڑکی سیدھی سادی ہو۔ اماں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ میں دل ہی دل میں اپنے خوابوں کی دنیا سجا رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ لگ رہا تھا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لڑکی کی ماں نے 2 ہفتے بعد فون کر کے انہیں اپنے خاندان کی ایک اور لڑکی پسند آ گئی اور وہ وہیں بات پکی کر دی۔ 2 دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میں کئی دن تک کمرے میں بند روتی رہی۔ اسی دوران ابا کی صحت مزید خراب ہو گئی۔ میری پریشانی نے انہیں اور بیمار کر دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا دل کمزور ہو گیا اور انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں اماں پر آ گئیں۔ میں بھی اماں کے ساتھ گھر کی کام کاج میں ہاتھ بٹاتی رہی، مگر دل کے ایک کونے میں ابھی وہی خواب زندہ تھا کہ ایک دن میرا بھی چہرہ سجے گا۔ لیکن اس خواب میں ایک اور خواہش شامل ہو گئی۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ جو بھی بارات مجھے لینے آئے وہ پردیسی ہو، تاکہ شادی کے بعد میں بھی پردیس جا کر نئی دنیا دیکھ سکوں۔ ایسے ہی ایک اچھے رشتے کے انتظار میں 2 سال گزر گئے۔ میری عمر 23 سے 25 سال تک پہنچ گئی، جبکہ میری دونوں بہنوں کی شادیاں 22 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کی عورتیں اکثر اماں سے ہمدردی کے ساتھ کہتی اب تو محروم کی شادی کر دو، کل کو عمر نکل گئی تو کسی جوان لڑکی کا رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ ان عورتوں کے یہ جملے میرے دل میں تیر کی طرح لگتے، مگر میں اماں کے سامنے کبھی اپنی اداسی ظاہر نہ کرتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اماں اور ابا کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ابا نے بڑے حوصلے سے مجھ سے کہا محروم ابا کی صحت اور حالات کے مطابق ہم تمہاری شادی سادگی سے کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دل میں خلش تھی کہ شاید میری شادی بہنوں جیسی دھوم دھام سے نہ ہو۔ اس کے بعد ابا نے میرے لیے 2 رشتے پسند کیے، مگر میں نے ان دونوں سے انکار کر دیا، کیونکہ میں چاہتی تھی میری شادی کسی پردیسی سے ہو، جبکہ دونوں پاکستان میں ہی عام سی نوکری کرتے تھے۔ ابا کے لائے ہوئے دونوں رشتوں کو جب میں نے صرف اسی وجہ سے ٹھکرا دیا کہ مجھے پردیسی لڑکا چاہیے، تو اماں کے چہرے پر گہری تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے۔ اماں نے دوپٹہ اپنے ایک کندھے پر درست کرتے ہوئے کہا مہرین بیٹا، اچھے رشتے ہر روز دروازے پر نہیں آتے۔ تمہاری بہنوں کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں اچھے گھرانے ملے۔ ہم نے بھی دل سے کوشش کی کہ تمہارے لیے مناسب جگہ تلاش کرے۔ یہ دونوں لڑکے شریف اور کماؤ تھے، گھر والے بھی سیدھے سادے، مگر تم نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہ پردیسی نہیں تھے۔ اماں کی بات سن کر میں نے ہونٹ کھینچ لیا۔ دل میں تو احساس تھا کہ اماں ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا اماں میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے، میرا شوہر باہر رہتا ہوں، میں اس کے ساتھ پردیس جاؤں گی، وہاں ایک نئی دنیا دیکھوں گی۔ اماں خاموش بیٹھے میری باتیں سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ آخرکار میری باتیں سن کر وہ بھی خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے مہرین اب تمہاری خوشی چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا پردیس کا مطلب صرف سمکتی سڑکیں اور بڑے گھر نہیں ہوتے، وہاں کی زندگی بھی مشکل ہوتی ہے اور پردیسی کے دل میں ہمیشہ وطن کی اداسی بسی ہوتی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میرا دل ضد سے بھرا ہوا تھا۔ میرا کہنا یہی تھا کہ شادی ہوگی تو پردیسی سے ہی، ورنہ نہیں۔ شاید میری ضد یہ اس دن پیدا ہوئی جب میں نے محلے کی نازیہ آپی کو دیکھا۔ ان کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو لندن میں رہتا تھا، اور وہ شادی کے بعد وہیں چلے گئے۔ ہر سال گرمی میں جب واپس آتی تھی تو ان کے ساتھ مہنگے کپڑے، جوتے اور ہر قسم کی خوشبوئیں آتی۔ محلے کی لڑکیاں ان کے ارد گرد ایسے گھومتی تھی جیسے کوئی شہزادی آئی ہو۔ میں سوچتی یہی تو زندگی ہے، آزادی، شان اور پردیس کی چمک دمک۔ اور وہی خواب تھا جس نے میرے دل میں یہ خواہش بٹھا دی کہ میں بھی ایسی ہی زندگی گزاروں۔ اگلے کئی ہفتوں تک گھر میں ایک عجیب سی کشمکش رہی۔ اماں کوشش کرتی رہیں کہ کسی طرح میرا دل نرم ہو جائے، مگر میں ہر رشتے پر ایک ہی سوال کرتی وہ کہاں رہتا ہے، اور اگر جواب پاکستان نکلتا تو میری خاموشی ہی انکار سمجھ لی جاتی۔ ابا زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی کھانسی کی آوازیں اور چہرے پر بڑھتی ہوئی تھکن بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ میں رات کو بستر پر لیٹے سوچتی کہ کیا میری ضد ابا کے لیے بوجھ بن گئی ہے، مگر اگلے ہی لمحے دل کہتا نہیں، میں اپنی زندگی کے فیصلے کا حق رکھتی ہوں اور میں کچھ غلط تو نہیں چاہ رہی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میری عمر اب 25 سے 27 سال تک پہنچ گئی۔ محلے کی عورتیں سرگوشیاں اور بھی بڑھ گئی۔ اب تو مہرین کی شادی مشکل ہو جائے گی، لڑکیاں جتنی جوان ہوں اتنی ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ جملے اماں کے دل پر خنجر کی طرح لگتے
وہ رات کو سونے سے پہلے اکثر تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھی اور ابا سب سن کر بھی انجان بن جاتے تھے۔ پھر ایک دن جیسے قسمت نے میری سمت سن لی، اماں کو ایک فون آیا۔ فرشتہ خالہ جو ہمارے پرانے جاننے والے کی جان پہچان سے تھی، انہوں نے بتایا کہ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے اور ایک فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری کرتا ہے۔ اماں نے پہلے ہچکچاتے ہوئے کہا ہماری بیٹی کی عمر کچھ بڑھ گئی ہے، لیکن وہ ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شادی کے بعد اسے پردیس ساتھ لے جائے۔ اس پر لڑکی کی ماں نے فوراً جواب دیا، تو پھر تو ہماری سوچ ملتی ہے، ہمارا بیٹا بھی چاہتا ہے کہ شادی کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے خوشیوں کا چراغ جل اٹھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، حالانکہ لڑکے کے بارے میں چند باتیں ہی سنی تھیں۔ ابا نے ایک رات میرے کمرے میں آ کر کہا مہرین، ہم نے تمہاری ضد پوری کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، پردیس کا مطلب صرف سہولت نہیں ہوتا، وہاں انسان اپنوں سے بہت دور ہو جاتا ہے، تنہائی سہنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسا شوہر ہوگا ویسی ہی زندگی ہوگی۔ جگہ بدلنے سے انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ میں نے مسکرا کر ابا کو تسلی دی، ابا آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ ابا نے ایک لمبی آہ بھری، جیسے وہ جانتے تھے کہ بیٹی کا خواب ایک دن اس کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے، مگر میری ضد کے آگے وہ خاموش ہو گئے۔ میرے رشتے کی بات جلد ہی طے کر دی گئی۔ میں نے سوچا یہی وہ موقع ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بنا زیادہ سوچے سمجھے ہاں کر دی، اور اماں نے وہ جاننے والی آنٹی سے کہا دی یہاں کہ اس رشتے کے متعلق مزید معلومات لیں۔ دھیرے دھیرے رشتے کی بات آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد وہی آنٹی دوبارہ آئیں اور اماں سے کہنے لگی، ماں جی میں نے سب معلومات لی ہیں، لڑکا شریف ہے، اس کا نام اسد ہے، اور وہ امریکہ میں ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے، اور سب بہت اچھے لوگ ہیں۔ آنٹی نے لوگوں کی اتنی تعریفیں کی کہ اماں بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ اماں نے کچھ دیر آنٹی کی باتیں سنی اور پھر میری طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر خوشی اور امید کے آثار دیکھ کر اماں نے آنٹی سے کہا کہ وہ لڑکے والوں سے ملنا چاہتی ہی نہیں رہا۔ دل ہی دل میں نے اپنی شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اسد کے ماں باپ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ اماں نے ان سے بات کی تو وہ لوگ نہایت شائستہ اور نیک لوگ تھے۔ انہوں نے اماں کو بتایا کہ اسد امریکہ میں کافی عرصے سے رہ رہا ہے، اس کی اچھی کمائی ہے، اور وہ سال میں ایک دو بار ہی چھٹی پر گھر آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہمیں سادگی پسند ہے، ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہمیں تو ایک اچھی بہو چاہیے جو اسد کا خیال رکھ سکے۔ اماں نے بڑی بہنوں سے مشورہ کیا۔ دونوں بہنوں کو پہلے اعتراض ہوا کہ کاش ابا مہرین کی شادی بھی پاکستان میں ہی کرتے، مگر جب اماں نے انہیں سمجھایا کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے، لوگ بدل گئے اور رویے بھی مختلف ہو گئے، تو وہ بڑی مشکل سے مان گئی۔ اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ لڑکے والے جہیز نہیں مانگ رہے تو سب نے اس رشتے کے حق میں رائے دے دی۔ میں دن رات اپنی شادی اور پھر ملک سے باہر جانے کے خواب دیکھنے لگی۔ ہر روز اماں کے ساتھ بازار جاتی، کپڑے زیور باقی ضروری سامان خریدتی، کیونکہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا۔ خود کو خوبصورت دلہن کے روپ میں دیکھنے لگی۔ ابا کی بیماری اور مالی حالات دیکھ کر شادی سادگی سے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھی اور انتظار تو تھا صرف دولہا کا، جب وہ آئے گا تو فوراً نکاح اور رخصتی کر دی جائے گی۔ ہر روز آنکھوں میں نیا خواب سجانے لگی اور ہونے والے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ بہت جلد میرا خواب پورا ہونے والا تھا، لیکن میرے ہونے والے شوہر کو چھٹی ہی نہیں مل رہی تھی، وہ پاکستان آ سکے۔ اماں اور ابا نے بہت اصرار کیا کہ کم از کم نکاح کے لیے کچھ دن پاکستان آ جائے، مگر میرے سسرال والے یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ اسد کو چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے وہ پاکستان نہیں آ سکتا۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اصل میں وہ کیوں نہیں آ سکتا، بلکہ میں تو بس ہر دن دلہن بننے اور اپنے شوہر کے ساتھ پردیس جانے کے خواب دیکھتی رہی۔ اماں اور دونوں بہنیں بھی شادی کی تیاریاں، مگر ان کے دل میں خدشات تھے۔ بہنیں بار بار اماں سے کہتی کہ کم از کم ویڈیو کال پر ہی بات کروا دیں، لیکن اس کے گھر والے یہی کہتے کہ اسد بہت مصروف ہے۔ کہنے پر انہوں نے اسد کی ایک تصویر دکھائی، جسے دیکھ کر اماں مطمئن ہو گئی، کیونکہ وہ خوش شکل، جوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ میں نے بھی وہ تصویر دیکھ کر شرما کر سر جھکا لیا۔ وہ پردیس میں تھا، مگر مجھے یقین تھا شادی کے لیے ضرور واپس آئے گا، تب تک ہم تیاریاں کرتے رہیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ دلہن بننا اور ملک سے باہر جانا میرا خواب تھا، اور یہ خواب پورا ہونے والا تھا، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر امریکہ میں رہتا اور شادی کے بعد میں اس کے ساتھ ہی امریکہ جانا چاہتی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے گئے میں زیادہ پرجوش ہونے لگی۔ میری اپنے ہونے والے شوہر سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ہمارا رشتہ بھی صرف تصویر دکھا کر طے کیا گیا تھا۔ اماں کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ چھان بین نہیں کی تھی۔ اس دن تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی جب میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اب میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں صرف چند دنوں کی مہمان رہ گئی تھی، مگر میرا ہونے والا شوہر ابھی تک پاکستان واپس نہیں آیا تھا۔
جبکہ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، سسرال والوں کا کہنا تھا کہ لڑکا اپنی شادی والے دن واپس ضرور آ جائے گا کیونکہ اس کا کام بہت مشکل ہے اور اسے چھٹی مشکل سے ملتی ہے۔ میرے گھر والوں کو بھی اعتراض نہیں تھا کہ شادی والا دن بھی آ پہنچا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر ابھی تک پاکستان نہیں آیا کیونکہ کہا گیا کہ اس کام کی وجہ سے چھٹی نہیں ملی۔ میں نے پہلی بار اپنے ماں باپ کو سخت پریشان دیکھا۔ شادی کی تیاریاں مکمل تھی، ابا نے جہیز کا سارا سامان ایک کونے میں رکھ دیا تھا، میرا جوڑا، زیور، برتنوں کے سیٹ سب کچھ ویسے ہی سجایا گیا تھا۔ گھر کے کونے کونے میں شادی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خوشبو کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ ابا دن میں کئی بار گھڑی دیکھتے اور اماں ہر فون کی گھنٹی پر چونک جاتی، شاید یہ وہ کال ہو کہ وہ ٹکٹ لے چکا ہے اور آ رہا ہے۔ میرے دل میں بہار سی اتر رہی تھی۔ میں ہر روز سہیلیوں کو بتاتی اب بس میرا شہزادہ امریکہ سے آئے گا، نکاح ہوگا، میں سیدھی اپنے نئے گھر چلی جاؤں۔ شادی کے خواب سوچ کر میری رات نیند مشکل سی آتی۔ میں سوچی شادی کے بعد ہم کہاں کہاں گھومیں گے، کیسا گھر ہوگا اور میرا پہلا پردیس کا سفر کیسا ہوگا۔ پھر ایک دن فون آیا، وہ اسد کا فون تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تو تھی مگر ساتھ ہی میں ایک بوجھل پن بھی تھا۔ اس نے کہا مہرین مجھے بہت افسوس ہے، کمپنی نے اسے مہینے چھٹیاں روک دی ہیں، ایک بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا، بس ایک مہینہ اور انتظار کر لو۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گی۔ مگر فون رکھنے کے بعد دل میں ہلکی سی مایوسی اتر گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ پردیس کی زندگی آسان نہیں، وہاں چھٹی لینا ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ پھر ایک مہینہ اور گزرا اور دوبارہ تاریخ طے ہوئی۔ اماں نے دوبارہ مہمانوں کی اطلاع دی، سب احتیاط ہو گئے۔ مگر 2 دن پہلے پھر اسد کا فون آیا، مہرین اس بار ویزے کا مسئلہ آ رہا ہے، میرا پاسپورٹ کمپنی کے پاس ہے، جب تک وہ واپس نہیں کرتے میں نہیں آ سکتا۔ اور میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی، مگر دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اماں کھانے کے دوران بھی خاموش رہنے لگی اور ابا بھی بار بار کہتے یہ لڑکا کیسا ہے جو نکاح کے لیے بھی چھٹی نہیں لے سکتا۔ تیسرے مہینے ہم نے پھر کوشش کی، اس بار میں نے خود اسد کو فون کر کے کہا دیکھیں میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، سب تیاریاں بار بار ہو رہی ہیں، لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ اسد نے لمبی سانس لی اور کہا مہرین تم سمجھو میں بھی چاہتا ہوں کہ آ جاؤں، مگر کام کی مجبوری ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گیا۔ کام کی مجبوری؟ کیا میں اتنی خیر اہم تھی کہ نکاح بھی مجبوری سے کم اہم ہو گیا تھا؟ محلے میں باتیں شروع ہو گئیں، عورتیں چپکے چپکے کہتی لڑکا اگر اتنا مصروف ہے تو شادی کیوں کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ نکاح بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ وہ سب جملے اماں کے دل کو چیر کے رکھ دیتے۔ ایک رات انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے ایک بات پھر سمجھانا شروع کر دی، بیٹا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہم اس کا انتظار کرتے رہیں اور بات لمبی ہوتی رہے، یا پھر آن لائن نکاح کر کے تمہیں اس کا ویزا بنوانے کے لیے کہہ دیں، یا پھر اس رشتے سے انکار کر دیں۔ مگر میرا انکار کا سن کے میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی۔ میں اسد کا انتظار تو کر سکتی تھی مگر اس رشتے سے انکار نہیں۔ اب ابھی اس دن بہت سنجیدہ تھے، تبھی کہنے لگے مہرین یہ انتظار ہمیں تھکا رہا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کو جاننے کے لیے کوئی جواب نہیں، ہمیں اپنی عزت بچانی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے خوابوں کی تصویر بدلی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ نکاح والے دن میں سرخ جوڑا پہنوں گی، چہرے پر دوپٹہ ڈالوں گی اور سامنے بیٹھا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے مجھے دیکھے گا، مگر اب یہ سب ایک اسکرین پر ہونا تھا۔ ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں کمرہ صاف کر کے اس میں لیپ ٹاپ رکھا گیا، مولوی صاحب آئے، ابا اور گواہ بھی بیٹھے۔ میں نے گلابی رب کا سادہ سا جوڑا پہنا۔ اس دن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ دلہن والا جوش، نہ شادی کا ہنگامہ، جبکہ میری دونوں بڑی بہنیں آمنہ اور سمرین کی شادیاں ایسے بالکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ خوشی تھی کہ میں امریکہ جانے والی تھی۔ اپنے شوہر کے پاس اسکرین پر اسد نظر آیا، ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا، سفید کرتا پہنے، اس کے پیچھے ایک کھڑکی تھی جس سے دھوپ آ رہی تھی۔ وہ مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں وہ جذبات نہیں تھے جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھے، میں نے قبول ہے کہا، مگر میری آواز میں لرزش تھی۔ اسکرین کی دوسری طرف سے بھی وہی الفاظ ہے اور یوں میرا نکاح مکمل ہو گیا۔ شادی کی سب رسمیں ہونے کے بعد میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رخصت ہو گئی اور سجی ہوئی اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مگر تب میں سوچنے لگی آخر میں تیار ہوئی کس کے لیے؟ میرے شوہر تو ملک سے باہر تھا۔ تب میں نے اپنا لباس بدلا اور کمرہ بند کر کے خالی کمرے میں لیٹ کے، جہاں پر ہر سو لال گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ آن لائن نکاح کے بعد سب نے کہا ویزا بنوانے کا کام شروع ہوگا اور میں جلد ہی شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، مگر دن ہفتوں میں بدلتے
ہفتے مہینوں میں، اور وہ کہتے ہیں کمپنی سے کاغذات ملنے میں دیر ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں امریکہ کی کچھ قانون بدل گئے ہیں، اس لیے اب فیملی ویزا میں وقت لگتا ہے، اور میں ایک بار پھر سے انتظار پر ملے گی۔ مگر یہ انتظار پہلے سے زیادہ بوجھل تھا، شادی سے پہلے میں اس کی ہر بات کا بہانہ بنا لیتی تھی، مگر اب دل میں شک سا پیدا ہونے لگا تھا۔ میں سوچتی کہ اسد واقعی مجھے ساتھ لے جانا چاہتا بھی ہے یا نہیں، کہ یہ بس ٹال مٹول ہے۔ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے، میں اب بھی اس کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی، مگر اب وہ خوشبو، جو جوش، وہ نرمی، سب مدن پڑ چکے تھے۔ شادی کے بعد کے دنوں میں سسرال والوں کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ شروع میں سب میٹھے بول بولتے تھے، جیسے میں کوئی شہزادی ہوں جسے جلد ہی پردیس بھیج دیا جائے گا، لیکن پھر ان کی باتوں میں تلخی آنے لگی۔ ساس کبھی کہتی بیٹیاں جب پردیس جاتی ہیں تو کچھ ذمہ داریاں بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، تم زبردست گھر کی کام سیکھو۔ کبھی وہ کہتی وہاں جا کے تو بس آرام ہی کرنا ہے، یہاں تھوڑا ہاتھ کٹا لو۔ میں مسکرا کر ٹال دیتی، لیکن دل کی کسی کونے میں چبھن ہوتی۔ میرا دل بھی چاہتا میں دوسری دلہنوں کی طرح شوہر کے ساتھ نئے خواب دیکھتی، کھانے بناتی، باتیں کرتی، اور اپنی مرضی سے اپنی نئی زندگی شروع کرتی، جس کی تصویر میں نے ایک عرصے سے اپنی زندگی میں سجا رکھی تھی۔ مگر میرا شوہر تو صرف سکرین پر ہی آتا تھا، وہ بھی ہفتے میں ایک آدھ بار، کیونکہ وہ مصروف بہت ہوتا تھا۔ شروع میں تو اسد کی کالز اور ویڈیو چیٹس میں جوش ہوتا، وہ پوچھتا میں نے کھانا کھایا، گھر والوں نے کیسا سلوک کیا، میں نے دن کیسے گزارا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے پیغامات کم ہونے لگے۔ کبھی 2 دن تک جواب نہ آتا، جب پوچھتی تو کہتا کام میں بہت مصروف تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، اسد میرا ویزا کب تک لگ جائے گا؟ اس نے ذرا جھنجھلا کر کہا، میں نے کہا نہ، کمپنی سے کاغذات آتے ہی لگوا دوں گا، تم کیوں روز روز سوال کرتی ہو؟ یہ سن کر اس کا لہجہ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ لہجہ جو کبھی نرم و میٹھا تھا، اب سخت اور بیسار لگتا تھا۔ اسی جب میں نے اسد سے ویزے کے بارے میں بات کی تو مجھے اس کے لہجے کی سختی واضح محسوس ہوئی۔ میرا دل جیسے کسی نے اٹھی میں جکڑ لیا۔ میں چپ تو رہی، مگر ذہن کے پردے پر سوالوں کا ہجوم تھا۔ آخر وہ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتا؟ میں تو اسکرین کے علاوہ دیکھا تک نہیں تھا، پھر بھی اس کے کہنے پر اسے نکاح کر لیا۔ کیا وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا؟ میں نے اگلے 2 دن اس سے زیادہ بات نہیں کی، صرف ضروری پیغامات کا جواب دیا، وہ بھی مختصر سا۔ تیسری دن اس کا فون آیا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے سچ لہجے میں کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں، پکا تمہاری آواز بتا رہی ہے تم کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ شاید جان گیا تھا کہ میں اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی، شاید تمہیں وہی محسوس ہو رہا ہے جو مجھے ہوتا ہے جب تم بدلتی ہو۔ اور پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے تک اس کی آواز آئی تو میں نے ہمیشہ کی طرح نا امید ہو کے فون رکھ دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح کہہ رہا تھا فکر نہ کرو میرین، میں سب کروا رہا ہوں۔ اور اسی رات مجھے ایک ای میل ملی، نیلے رنگ کے بیک گراؤنڈ پر امریکہ کا ویزا چمک رہا تھا۔ میں نے جیسے سانس روک لی، اور وہ واقعی ویزا تھا۔ ساتھ ہی اسد کا پیغام آیا، پیکنگ شروع کر دو، ٹکٹ اگلے ہفتے کی ہے۔ میں بے حد خوش تھی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ جو مہینوں سے نہیں ہو رہا تھا وہ دنوں میں کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جب پچھلی بار میری اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا ابھی شاید چند مہینے اور لگ جائیں گے، مگر میں خوش تھی کہ آخر کار مجھے اپنے خوابوں کی تعمیر ملنے والی تھی۔ جب گاڑی ایئرپورٹ کے گیٹ میں داخل ہوئی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کسی خواب میں جا رہی، مگر وہ خواب دھندلا سا تھا۔ سسرال والے خوش تھے، اور میں بس سوچ رہی تھی کہ اب اسد کو سامنے دیکھوں گی، اس کے گھر میں رہوں گی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہی تھی اگر وہ بدل گیا تو کیا میں وہاں خوش رہ پاؤں گی؟ اماں نے ابا سے مجھے وہاں گلے لگایا، اماں کی آنکھیں نم تھی، مجھے ایسا لگا جیسے وہی میری رخصتی کا دن تھا۔ میری اماں ابا سے نظریں چرا لیں، کیونکہ پہلی بار میری بھی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میں مطمئن تھی، کیونکہ میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں دنیا گھومنے کے سفر پر نکل پڑی۔ جہاز کے اندر بیٹھتے ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی جگہ بنا گئی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پاکستان کی روشنیوں کو دور ہوتے دیکھا۔ 12 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جہاز نے اجاڑ کے ایئرپورٹ پر اترا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا، میں نے گہری سانس لی اور ارد گرد اجنبی چہروں کو دیکھا۔ امیگریشن اور بیگیج کلیم کے مراحل طے کرنے میں مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ہاتھ میں بیگ تھا، کندھے پر چھوٹا سا پرس، اور دل میں ہلکی سی دھڑکن کہ اب اسد کو دیکھنے والی ہوں۔ میں نے اپنی شال درست کی، بال کان کے پیچھے کر کے ایک آخری بار آئینے میں جھانکا، اور دل ہی دل میں کہا لمحہ آنے والا ہے۔ باہر نکلتے ہی ہال میں سینکڑوں لوگ اپنے اپنے پیاروں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں گلدستہ تھا، کسی نے کارڈ پکڑا ہوا تھا، اور کئی لوگ موبائل پر کال کر رہے تھے۔ میں نے بھی ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مجھے یقین تھا کہ وہ وہیں کہیں اسد بھی ہاتھ میں پھول لیے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔
میں نے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کہیں بھی اسد نظر نہیں آیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہولنے لگی۔ میں نے موبائل نکالا اور فوراً اسے کال ملائی، مگر نیٹ ورک کی وجہ سے کال نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا، پردیس میں اکیلی کھڑی تھی، نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے لوٹ سکتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا ڈر بڑھتا گیا۔ اچانک میری نظر ایک کونے میں کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ سوٹ پہنے ہاتھ میں کارڈ لیے کھڑا تھا جس پر انگریزی میں میرا پورا نام لکھا تھا۔ میں چونکہ وہ سیدھا میری طرف بڑھا اور مسکرا کے بولا، آپ مہرین ہیں؟ یہ سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی۔ پھر وہ بولا، میں طارق ہوں، اسد کا دوست۔ آج وہ آپ کو لینے نہیں آ سکا، اس نے مجھے بھیجا ہے کیونکہ وہ بہت مصروف ہے۔ میرے قدم جیسے وہیں رک گیا۔ کیا وہ اتنا ہی مصروف تھا کہ اپنے بیوی کو لینے کے لیے وقت بھی نہ نکال سکا؟ میری خوشی ایک دم مات پڑ گئی اور اس خوشی کی جگہ غصے نے لے لی۔ مگر طارق آگے بڑھ کر میرے سامان اٹھانے لگا اور ساتھ ساتھ صفائیاں دیتا رہا کہ اسد آج کچھ کام میں الجھا ہوا ہے، بس اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو گھر لے جاؤں۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں نے مہینوں گن گن کے دن گزارے تھے مجھے چھن گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ایئرپورٹ کا شور اور سفر کی دھڑکن نے زبان بند کر دی۔ نیو یارک کی ٹھنڈی ہوا میری کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ باہر گاڑیاں قطار میں کھڑی تھی۔ طارق نے میرا بیگ ٹرالی سے اٹھا کے پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ طارق نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی مگر میرے اندر غصہ بھرا ہوا تھا۔ میرے جواب مختصر تھے۔ اصل میں میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا اسد نام کو کوئی انسان تھا بھی یا نہیں، اور اگر تھا تو کہاں؟ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم ایک درمیانے درجے کے اپارٹمنٹ پہنچے۔ کوئی شاندار والا یہ بڑا گھر نہیں تھا جیسے میں نے خوابوں میں سوچا تھا۔ طارق نے آگے بڑھ کر کہا، یہی اسد کا گھر ہے، آپ آرام کریں، وہ خوشی خوشی آ جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ اب کوئی سوال پوچھنا بیکار ہے کیونکہ ہر سوال کا جواب یہی ملے گا کہ اسد مصروف ہے، اس لیے میں خاموشی سے اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی۔ اتنے لمبے سفر کے بعد تھکن اور بھوک سے برا حال تھا۔ کچھ ڈھونڈتے ہوئے کچن میں گئی اور فریج کھولا تو چند کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بار پھر اسد کا انتظار شروع کر دیا۔ سارا دن گزر گیا۔ شام کے 6 بجے میں نے سوچا اب تو وہ آ جائے گا جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا۔ میں نے پھر 6 سے 7 بجے، پھر 8، پھر 9 بجے انتظار کیا اور پھر عشاء کے وقت دروازہ کھلا۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی مگر اندر آنے والا اسد نہیں تھا بلکہ ایک جوان لڑکی تھی، گورے رنگ کی، کھلے بالوں والی خوبصورت لڑکی۔ میں رک گئی۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت تھی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ خود ہی انگریزی میں کہنے لگی، کہیں تم اسد کی بیوی تو نہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں سارا ہوں۔ میری قدم زمین میں دھس گیا، دل میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر یہ کون تھی اور کیا کر رہی تھی؟ سارا کہنے لگی، اسد نے بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے مگر یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہاں آ جاؤ گی۔ میرے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ سارا کی ہنسی جیسے میرے اندر کا سارا لہو چما گئی۔ وہ تو میرے سامنے ایسی کھڑی تھی جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو، شاید تھا بھی۔ میں نے صوفے کی کنارے بیٹھی ہاتھ آپس میں جکڑی نظریں فرش پر گاڑ کر سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ میرا شوہر کہاں تھا جس پر اندھا یقین کر کے میں اپنے سب کو چھوڑ آئی تھی؟ سارا ہی تھی جو وقفے وقفے سے خود مجھ سے بات کر رہی تھی کہ ٹینشن مت لو، اسد آ جائے گا، شاید دیر سے مقصد دیر سے آتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد اور بے نیازی تھی، جیسے اسے میرے جذبات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ رات کے 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر گھڑی نے 12 بجا دی۔ میری آنکھیں دروازے پر جمی رہیں مگر وہ کھلا نہیں تو تھکن کی ملی جلی کیفیت میں جانے کب میں صوفے پر ہی سو گئی۔ دروازے کی ہلکی سی آواز، میری آنکھ کھلی۔ میرے کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور میں نے دھندلی نظر سے دیکھا، وہ اسد ہی تھا۔ ہاں وہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلی بار باہر اپنے سامنے دیکھا تھا۔ مجھے لگا شاید جیسے میرے جذبات تھے اس کے لیے بھی ایسے ہی ہوں گے، مگر وہ بیزاری سے مجھے کہنے لگا کہ میں تھکا ہوا ہوں، کل بات کریں گے۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا مگر میں آخر کتنی دیر کتنا عرصہ خاموش رہتی۔ میں نے اسی سانس میں بہت سارے سوال پوچھے۔ ایئرپورٹ پہ کیوں نہیں آئے؟ سارا کون ہے جو تمہارے گھر میں رہ رہی ہے؟ اور کیا تمہارے پاس میرے لیے ذرا سے بھی وقت نہیں؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرے سانس پھول گیا تھا۔ اگر اسد ایک دم غصے سے اٹھا اور اس نے اپنے جوتے کونے میں پھینک دیے۔ پھر اس نے جو کہا وہ سننے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں اسی لمحے مر جاؤں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مہرین تمہیں سچ سننا ہے تو سن لو، ہاں میں نے تم سے شادی صرف اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے کی تھی، کیونکہ میرے معصوم دیہاتی ماں باپ کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میں پاکستان سے لڑکی لوں۔
ان کی پسند کی، ان کی برادری کی وہ راضی نہیں تھے کہ میں یہاں کسی سے شادی کروں، لیکن میری زندگی یہاں تھی، اس لیے میں نے امریکہ آنے کے لیے 1 سال بعد ہی سارا سے شادی کر لی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے پوچھنے لگی پھر اس نے مجھ سے شادی کر کے میری زندگی کیوں برباد کی؟ مگر اس کا وہی جواب تھا کہ میری اماں ابا چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے ایک بہو لاؤں، میں ان کو بھی خوش رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان کی شادی صرف یہ سوچ کے شادی کر لی کہ میری بیوی کے پاکستان میں ہی تو رہنا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ایک آدھ بار چلا جاؤں گا تو سب خوش رہیں گے، لیکن جب تم نے بار بار اصرار کرنا شروع کر دیا تو میرے ماں باپ مجھے یہ باتیں سنانے لگے، تب مجھے مجبوری میں تمہیں بلانا پڑ گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے خواب اس طرح سے ٹوٹ جائیں گے۔ وہ انسان جس کے لیے میں نے اپنی اماں ابا کی سب نصیحتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، میرے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے یہ سب کوئی چھوٹی سی بات تھی، جیسے میری زندگی اس کے لیے محض ایک تماشا تھی۔ وہ خود ہی کہنے لگا کہ تم بھی پاگل لڑکی تھی، جب میں تمہیں ہر بار انکار کرتا رہا کہ میں نہیں آ سکتا، مصروف ہوں، تو تم پھر بھی پیچھے نہ ہٹی بلکہ مجھ پر یقین کر کے بیٹھی رہی، اور آج اگر تم یہاں آئی ہو تو صرف اپنی ضد اور اپنی مرضی سے۔ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ تم سب چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ اس کے وہ جملے میرے دل میں خنجر کی طرح لگنے لگے۔ میں کافی دیر خاموش رہی تو وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، میں جب تک چاہوں یہاں رہ سکتی ہو اور میری بیوی کی حیثیت سے ہی رہ سکتی ہو، جو چاہو کر سکتی ہو۔ میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں اور سارا کے درمیان نہیں لا سکتا ہوں، کیونکہ بیوی کے درجہ وہ صرف سارا کو دے سکتا ہے، مجھے نہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسد مجھ سے کیا کہہ رہا تھا، لیکن میرے سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں نے تو اماں ابا سے ضد کی تھی کہ مجھے کسی پردیسی کی بیوی بننا ہے، جس کے ساتھ میں ساری دنیا کی سیر کروں، جس کے ساتھ مل کر ایک رنگین زندگی گزاروں، مگر وہ جو میرا ہمسفر تھا وہ پہلے ہی کسی اور کا شریک حیات تھا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ کمرہ جہاں میرا سوٹ کیس رکھا تھا، میں اٹھی، سہارا لیا اور بستر پہ بیٹھ کر اپنے فون کو دیکھا۔ امی کا نمبر سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو نہیں کی۔ میں کیسے کہتی کہ جس شخص کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے مجھے محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، صرف اس لیے مجھ سے شادی کی تھی تاکہ اپنے اماں ابا کو خوش رکھ سکے، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ جیت سکے۔ نیند کا نام و نشان نہیں تھا، ہر پل یہی سوچ آتی رہی کہ میں اپنے گھر سے، اپنے ابا سے دور اس لیے گئی تھی۔ کیا یہ میرا مقصد تھا؟ حسن نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میرین بہتر ہے تم حقیقت کو قبول کر لو، اگر تم مانو گی تو میں تمہیں سپورٹ کروں گا، تم یہاں رہ سکتی ہو لیکن میرے معاملات میں دخل مت دینا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ ہماری شادی صرف ایک کاغذی رشتہ تھی۔ اس ایک لفظ نے میرے اندر باقی بچی ہوئی امید بھی ختم کر دی۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے خود فیصلہ کرنا ہے، یا تو مصنوعی رشتے میں رہ کر اپنی پہچان مٹا دوں، یا ہمت کر کے اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ بار بار مجھے ماں باپ کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ پردیس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر اس وقت میرے سامنے جو کٹھن زندگی کھڑی تھی، میں نے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو ہمیشہ ایک سہارا دینے والے ہمسفر کی آرزو کی تھی، مگر مجھے تو اپنے شوہر کا ایک محبت بھرا لمس بھی میسر نہ ہوا۔ میرا فیصلہ تب بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں چاہتی تو تب بھی اس ساری دنیا کی سیر کر سکتی تھی جیسے چاہتی، اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک ہمسفر کے بغیر جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر میں چاہتی تو اسد کو چھوڑ کر واپس اماں ابا کے پاس بھی جا سکتی تھی۔ میرا یہ قدم اٹھانے سے اماں ابا کے دل پر کیا گزرتی یہ سوچ کر میرا وجود کانپ اٹھا کہ اماں ابا نے تو پہلے ہی میری ضد کی وجہ سے مجھے خود سے دور کیا تھا۔ پھر میں نے دل کو مضبوط کر کے ایک فیصلہ کر ہی لیا کہ یہ اپارٹمنٹ میں میری پہلی اور آخری رات تھی۔ وہ ساری رات اپنی قسمت پر روتی رہی، ماتم کرتی رہی، مگر اگلی صبح میں ایسا تھا کہ سارا کو بتائے بغیر واپس پاکستان آ گئی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جو میرے سامنے کسی اور سے محبت کی باتیں کرتا ہو، جو مجھے وہ محبت نہ دیتا ہو جو میں نے اسے چاہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مجھے دیکھ کر سب حیرت زدہ تھے، وہ تنہا تنہا یہ باتیں کرنے لگے کہ ارے اکیلی آ گئی ہو، شادی کو تو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، مگر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اماں ابا کو ساری سچائی بتا دی کہ آخر اسد نے میرے ساتھ کیا تھا اور کیوں۔ ابا کے چہرے پر غصہ اور دکھ کا ملا جلا رنگ تھا، میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ میرے اماں ابا تھے۔ اماں نے میرے سر پر پیار کیا اور کہنے لگا، بیٹے تم نے جو کیا ٹھیک کیا، عزت سب سے پہلے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئی۔
لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، شاید لڑکی میں ہی کوئی کمی تھی، امریکہ کے ماحول میں ڈھل نہ سکی، شادی تو لڑکی کی ہر حال میں نبھانی چاہیے۔ ان جملوں نے کی راتوں کی نیند چھین لی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میرے اماں ابا میرے ساتھ تھے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کی زبانیں تو کبھی بند نہیں ہوتی، لوگ تو کسی کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔ میں نے اسد کو خدا حافظ کہہ دیا، اور 1 سال بعد ہی ابا نے میری شادی سلطان سے کر دی۔ آج میں سلطان کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، بس اس کے ساتھ دنیا کی سیر کو تو نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ایک فیکٹری میں نوکری کرتا ہے، لیکن وہ سلطان ہے، اور اس نے میری اور میرے ماں باپ کی عزت کو اس وقت سنبھالا جب اسد نے اسے اپنے پیروں تلے روننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔